وسلم وعلى رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الوكيل الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في أثرهم من السجود. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم جمعۃ المبارک کے اس مبارک حسین اور خوبصورت موقع پر اللہ کے حضور حاضر ہیں. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے، اس کے امر سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کہ دین کی جو اصل ہے اور دین کی جو بنیاد ہے وہ قربانی ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے خلیفہ سوئب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی موضوع کو لے کے چلا تھا اور اختتام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دین کا تصور جو ہم لے کے بیٹھے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ حقیقی تصور نہیں ہے. دین کا جو صحیح تصور ہے یہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمارے سامنے پریزنٹ کیا، اور جو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، اور پھر حضور کی اہل بیت اطہار نے ہمارے سامنے اس کا نمونہ پیش کیا. وہ صحیح طور پر دین کا تصور ہے. یکم محرم الحرام کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہم انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا کی طرف چلے جائیں گے، لیکن میں نے چاہا کہ اس سے پہلے آج سیدنا خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت وہ انہی ایام میں ہے. اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 26 ذی الحج کو ہے. دونوں طرف اقوال موجود ہیں. تو زیادہ راجح جو قول ہے وہ 26 ذی الحج ہے. 23 ذی الحج کو آپ پر حملہ کیا گیا نماز فجر کے دوران، اور 4 دن زندہ رہنے کے بعد 26 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت اور دفن ہوئی. تو دونوں اقوال موجود ہیں. ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، جو جس طرف لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے. تو اس میں الزام بازی، الزام تراشی وہ نہیں ہونی چاہیے. تاریخ میں دونوں اقوال موجود ہیں.
تو میں نے چاہا کہ چند ضروری باتیں ان کے حوالے سے عرض کر دی جائیں، اور پھر میں آج کی گفتگو کو ختم پھر محبت اہل بیت پہ کروں گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہم اگلے جمعہ المبارک سے خالصتاً حضور کی اہل بیت کے ذکر سے اور پھر واقعہ کربلا سے اس کا آغاز کر سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں۔ وہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور دیگر کتابوں میں کثرت کے ساتھ وہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت بندگی بجا لاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا مسکن، اپنا بسیرہ دار ارقم بنایا ہوا تھا، وہاں پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نکل جاتے اور جا کر فردن فردن دعوت دیتے، فردن فردن۔ اور آج بھی دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ وہ فردن فردن دعوت ہے۔ یہ میں نے کہا کہ ایک ضمناً نقطہ عرض کر دوں، آپ کسی شخص کو جب ٹارگٹ کر لیتے ہیں تحریک کے لیے، مشن کے لیے، کہ میں نے اس کو دعوت دینی ہے، فردن اس سے تعلق بنانا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو مشن کی طرف بلانا ہے، تحریک کی طرف بلانا ہے، کسی پیغام کی طرف بلانا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اجتماعی دعوت دیں، تو فردن دعوت دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ کارگر ہے، زیادہ مؤثر ہے، زیادہ ایفیکٹو ہے۔ تو فردن فردن دعوت دینے کا طریقہ کار رائج تھا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لوگوں سے ملتے اور جا کر کہتے کہ بس ایک بار آ کر ہمارے آقا علیہ السلام کا میٹھا میٹھا کلام سن لو، بس ایک بار آ جاؤ، سن لو۔ اچھا نہیں سن سکتے، وہ کہتے تھے نہیں سنتے، ہمیں لوگوں نے کہا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں، نہ سنو، بس ایک بار آ کر آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ لو۔ یہ 2 دعوتیں ہوتی تھیں۔ کتنی دعوتیں؟ 2۔ سن لو، اور اگر سن نہیں سکتے تو صرف دیکھ لو، تمہاری کایا پلٹ جائے گا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سنا بھی اور دیکھا بھی، جنہوں نے سنا بھی اور تو چھپ کر دعوت دین کا کام ہو رہا تھا کہ اگر تمہیں پسند آ جائے تو قبول کر لینا، نہ پسند آئے تو انہی قدموں پر واپس لوٹنا، آ جانا واپس، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اکا دکا لوگ آتے تھے، آ کر آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے، کلام سنتے تھے، پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، دل کی کایا پلٹتی تھی اور ایمان نصیب ہوتا، ایمان نصیب ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں خواہش تھی۔ کیا تھی بولیے؟ خواہش تھی۔ اور وہ خواہش کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اور یہاں پر ایک عمر کی بات نہیں تھی، فرمایا تھا بعمر بن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ یہاں تک تو آپ نے سب کچھ سنا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ 2 عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے اور ایک عمر ابن
خطاب ہے، مولا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو کیا عطا فرما دے؟ عزت عطا فرما دے۔ اور اگلا جملہ شاید آپ میں سے کم لوگوں نے سنا ہو، فرمایا کہ مولا ان میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ان دونوں میں سے بھی جو تجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا لگتا ہے، جس سے تجھے محبت ہے، من احبی کا، مولا جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے، ان دونوں میں سے بھی، عمر ابن ہشام میں سے اور عمر ابن خطاب میں سے، مولا جس سے تو محبت کرتا ہے یا جس کو تو پسند کرتا ہے میرے مولا، اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ اب مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے، مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے، اور لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے مانگا ہی عمر تھا، آقا علیہ السلام نے مانگا ہی عمر ابن خطاب تھا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے اگر نکل جاتا کہ مولا دونوں کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے تو پھر دونوں کو نصیب ہو جائے۔ اگر آقا علیہ السلام کی زبان مقدسہ سے نکل جاتا مولا عمر ابن خطاب کو بھی عطا فرما اور عمر ابن ہشام ابو جہل کو بھی عطا کر، کلمہ طیبہ نصیب کر، ایمان کی دولت نصیب کر، تو پھر دونوں مسلمان ہوتے۔ بس حضور نے پسند ہی عمر ابن خطاب کو فرمایا تھا، سیدنا عمر فاروق کو فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی منشا یہ تھی، آقا علیہ السلام کی مراد عمر تھے، آقا علیہ السلام کی منشا عمر تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب ذرا دعا کا اور اس کی قبولیت کا، دعا کا اور اس کی قبولیت کا آپس میں تعلق بھی دیکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے وقت آقا علیہ السلام نے دعا کی، مولا عمر کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ رات کو دعا فرمائی آقا علیہ السلام نے، دعا فرمانے کی دیر تھی، فَأَصْبَحَ عمر فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بس ادھر سے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، صبح کا وقت ہوا، سیدنا عمر فاروق کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بس ایک رات کا فرق پڑا، کیا بولیے؟ ایک رات کا۔ یہ میں نے سنن ترمذی کی حدیث پاک بیان کی ہے، حکیم ترمذی نے اس کو بیان کیا۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ ایک رات کا فرق پڑا، ادھر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، ادھر اللہ پاک نے قبول کیا، اور سیدنا عمر فاروق کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا اور ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو آج کے دور میں جاننے کی ضرورت ہے، جس کو اپنے ہمارے یہاں فتنہ جو بپا کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہدایت عطا نہیں فرما سکتے، وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو بہانہ بنا کے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس آیت مبارکہ کو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ اے محبوب آپ ہر کسی کو جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت عطا نہیں فرما سکتے۔ عقل کے اندھوں کو ایک آیت تو نظر آتی ہے، دوسری نظر نہیں آتی، ایک آیت نظر آتی ہے، دوسری آیت مبارکہ نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے اسی قرآن میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، محبوب جسے جسے آپ چاہتے جائیں گے اسے اسے ہم ہدایت نصیب کرتے جائیں گے۔ محبوب آپ پر منحصر ہے، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر منحصر ہے۔
جس جس کو آپ چاہیں گے، جس جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی، جسے جسے آپ چاہیں گے، جو جو آپ کا انتخاب بنتا جائے گا، اے محبوب ہم اس کو کلمہ طیبہ عطا کرتے جائیں گے، اس کو ایمان نصیب ہوتا جائے گا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں سمجھانا چاہتا تھا۔ اگلی جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عزت اسلام کی وجہ سے ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو عزت، بولیے، اسلام، ہمیں عزت ملی ہے اگر تو کس کی وجہ سے؟ اسلام، بولیے نا، دین اسلام کی وجہ سے۔ اسپیکر کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ میری بات کو سنیں، فالو کریں۔ علماء کو عزت ملتی ہے تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ مشائخ لوگ ہاتھ چومتے ہیں آ کر تو عزت ملتی ہے تو کس کی وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ میں قربان جاؤں، اللہ پاک نے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا کیے ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے، جن کی وجہ سے، بولیے، اسلام کو عزت ملتی ہے، اور وہ لوگ اسلام کی ضرورت ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اسلام کی کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر دین اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اپنی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اسلام کے لیے انقلاب کا سامان کرتے ہیں، وہ دین کے لیے فیول کا کام کرتے ہیں، ایندھن کا کام کرتے ہیں، وہ دین اسلام کی ضرورت ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ان کے پاس اللہ پاک نے مال عطا کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک نے کیا عطا کیا تھا؟ بولیے بھائی، مال عطا کیا تھا۔ وہ مال وجہ بنا اسلام کی ترویج کا، وہ مال وجہ بنا اسلام کی ترویج کا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ پاک نے ایک رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا، ایک قوت عطا کی تھی، ایک ہیبت عطا کی تھی، ایک شان عطا کی تھی، مرتبہ عطا کیا تھا، سوشل سٹیٹس عطا کیا تھا، سماجی طور پر معزز بنایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ آپ کا ایک دبدبہ تھا، رعب تھا، ہیبت تھی۔ بس اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے سیدنا عمر فاروق کو طلب کیا، اسی وجہ سے طلب کیا۔ دیکھیے، میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک قول اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں، قول اکثر کوٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں اسلام کو ملنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اسلام کو ملنگوں کی ضرورت، بولیے بھائی، ملنگوں کی اور ملنگڑیوں کی ضرورت نہیں۔ اس سے اسلام کی مزید تنزلی ہوگی، دین کی مزید تنزلی ہوگی۔ بھئی آپ کا امام ہو، آپ کا خطیب ہو، منبر پر بیٹھا ہو، اس کے کپڑے ہی پھٹے ہوئے ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے داڑھی کی تراش خراش کرنی ہے، میں نے اچھا لباس پہننا ہے، اچھی ٹوپی پہننی ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو، کہے گی نہیں تو میں تو ملنگ ہوں بابا فرید کا جی۔ تو اسلام کو ایسے ملنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں اسلام کو تواضع پسند ہے، نرمی پسند ہے، جہاں سادگی پسند ہے، وہاں اسلام کو
ہیبت بھی ضروری ہے اسلام کے لیے. وہاں اسلام کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے ایسے لوگ بھی چاہیے جن کی زبان بھی اچھی ہو، جن کا کلام بھی اچھا ہو، جن کا لباس بھی اچھا ہو، جن کا علم بھی اچھا ہو، جو دین کو سرو کر چکے اور جو دین کی خدمت کر سکے. بھئی آپ دیکھیں، آپ اگر کہیں کہ دین کو صرف حفاظ کی ضرورت ہے، قراء کی ضرورت ہے، تو آپ قاری بناتے جائیں، کیا خدمت ہوگی؟ ایک قاری قرآن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ جب رمضان المبارک آئے گا تو آپ کو تراویح سنا دے گا. زیادہ سے زیادہ تو یہی کر سکتا ہے. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا دے گا. معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ساتھ علم بھی ضروری ہے، ساتھ دین کا علم ہو، ساتھ دنیا کا علم ہو، ساتھ معاشرے کی تربیت ہو، ساتھ اس کا لباس بھی اچھا ہو، ساتھ اس کا سٹیٹس بھی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہوگا عزت دینے والا؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مقام کا مالک کون ہوگا؟ جو نبیوں کا سردار، جو ساری کائنات کا سردار، جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، جو سارے ملائکہ کے سردار ہیں. وہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر. میرے مولا عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اس اسلام کے منشا کو سمجھیے، اسلام کے طریقہ کار کو سمجھیے. جہاں آپ کو کمزور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر طاقتور لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تحریکوں کو ضرورت ہوتی ہے، معاشروں کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر نہ تحریکیں چلتی ہیں نہ معاشرے چلتے ہیں. سیدنا عمر فاروق نے کلمہ طیبہ پڑھا، اپنی بہن اور بہنوئی سے آپ نے قرآن مجید کی آیات سنی، ان کو مارا، ان کو ضرب لگائی، مار کے آپ نے کہا کہ مجھے اب ذرا تسلی کے ساتھ، جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا مجھے اب ذرا تسلی سے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے. کیونکہ دل کے اندر وہ قرآن کھپ گیا تھا. وہ قرآن دل کے اندر اپنا مقام پیدا کر چکا تھا. صحابہ کرام بھی دو دعوتیں دیتے تھے، سن لو یا آ کر دیکھ لو. آپ نے سنا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز میں قرآن سنا، اپنے بہنوئی سے قرآن سنا. دل میں وہ قرآن گھر کر گیا، وہ قرآن دل میں گھر کر گیا. جب مارا، زدوں کو کیا، غصہ ٹھنڈا ہوا، اب کیا کہا؟ مجھے ذرا سناؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہتے ٹھیک ہے لے جاؤ، اب میرے سامنے نہ لانا، میری نظروں کے سامنے نہ لانا، اب نہ پڑھنا. نہیں، فرمایا مجھے ذرا سناؤ تو صحیح. لگتا یوں ہے کہ وہ قرآن آپ کے دل میں گھر کر گیا تھا، اپنی جگہ بنا گیا تھا، اپنا مسکن، اپنا بسیرا بنا چکا تھا. فرمایا سناؤ. یہ کسی بندے کا کلام لگتا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام لگتا نہیں ہے. دونوں پھر ڈر رہے تھے. فرمایا نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، لاؤ. سنایا گیا. فرمایا اب اگلا جملہ سنیے. فرمایا نہیں، اب مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو. ہائے، تو واسطہ کیا بنا حضور کی بارگاہ تک جانے کا؟ میرا سوال ہے، حضور کی بارگاہ تک جانے کا عمر کے لیے واسطہ کیا بنا؟ قرآن. یہ قرآن مجید سیدنا عمر فاروق کے لیے حضور کی بارگاہ تک جانے کے لیے جو واسطہ بنا وہ کیا بنا؟ قرآن بنا. کیا خیال ہے میں اور آپ حضور کی بارگاہ میں قرآن کے بغیر چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے اور نہیں جا سکتے.
تو دور دور تک تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ. ہم تو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, قرآن دیکھنا نہیں چاہتے. ہمارا تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کوئی ثواب کمانے کے لیے بس پڑھنا چاہتا ہے, ترجمہ نہیں آتا. جس کو ترجمہ آتا ہے تفسیر نہیں آتی. کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ قرآن تم ہم سے کہنا کیا چاہتے ہو, ذرا بتاؤ تو نہیں. قرآن ہم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے, لیکن ہم قرآن مجید کھول کر اپنے سامنے رکھنا ہی نہیں چاہتے. اگر عمر کو قرآن گھر سے اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جا سکتا ہے تو لوگوں, یہ قرآن, اس کے اندر آج بھی ایسی طاقت ہے کہ قرآن پڑھ کر دیکھو کہ تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائے گا, کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے جائے گا, آقا کی بارگاہ تک رسائی عطا کر دے گا. سیدنا عمر فاروق بہنوئی اور بہن نے کہا, اے عمر ایسے نہیں جا سکتے, پہلے غسل کر لو. ہائے ہائے, پہلے کیا کر لو؟ غسل کر لو. غسل کروایا گیا, غسل کروایا گیا. دونوں طرف سے پکڑا, ننگی تلوار ہاتھ میں, ننگی تلوار ہاتھ میں. یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے, صحابہ کرام ڈر گئے. دور سے آتے دیکھا, ڈر گئے صحابہ. عرض کیا, یا رسول اللہ, عمر آ رہا ہے. پر میں اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دوں. یا رسول اللہ, اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, بے دم بے ساختہ, جسم میں جان نہیں. حضور ہلاتے ہیں, پکڑتے ہیں. عمر بتاؤ کیوں آئے ہو, وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ, مارنے آیا تھا, خود مر گیا ہوں. قتل کرنے آیا تھا, اندر کا شیطان قتل ہو گیا ہے. یا رسول اللہ, مغلوب کرنے آیا تھا, خود مغلوب ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ, قتل کرنے آیا تھا, خود مقتول ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ, چہرے سے, حضور کے چہرے سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے, دیکھتے رہتے. یا رسول اللہ, میں تو سب کچھ اپنا لٹا چکا ہوں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. میرے آقا یوں پکڑ کر عمر کا ہاتھ ہلاتے ہیں. عمر بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے, کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. لوگوں بتانے کا مقصد یہ ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. اصل میں دین, یہ وہ عمر ہیں کہ جن کو اس طریقے سے دین اسلام کی دولت نصیب ہے. اور پھر جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے امپورٹنٹ ہے, جو ہمارا موضوع چل رہا ہے, وہ یہ کہ جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو آذان کا وقت ہو گیا. کس کا بولیے, بولیے کس کا وقت ہو گیا؟ آذان کا. آذان کا وقت ہوا نا تو صحابہ کرام آذان دینے لگے. اور میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چھپ کر آذان کیوں دے رہے ہیں, چھپ کر آذان کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا, عمر, ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ چھپ کر دی جائے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کیا کیا جائے, چھپ کر دیا جائے. فرمایا, نہیں یا رسول اللہ, اگر تو ہم حق پر ہیں, اگر ہم سچ پر ہیں, اگر ہم راست پر ہیں, اگر ہم درست ہیں, اگر ہم ٹھیک ہیں, اگر ہم صحیح طور پر رب کو مانتے ہیں, تو آج کے بعد آذان دار ارقم میں چھپ کر نہیں ہوگی, کعبے کے سامنے ہوگی, کعبے کے سامنے ہوگی.
دن کعبے کے صحن میں اذان دی گئی، پہلے دن کعبے کے صحن میں اذان دی گئی۔ اسی لیے میں بتا رہا تھا، بھائی میں پھر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر حضور سے بھی زیادہ بہادر تھے، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ بھی حضور تو چھپ کے پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے آ کر کہا کہ کعبے کے صحن میں لے جاؤ۔ کسی کے ذہن میں، بدبخت کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ حضور بہادر نہیں تھے یا کم بہادر تھے، نہیں، جو لیڈر ہوتا ہے وہ وقت کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی قوم کو بچا بچا کے چلتا ہے، وہ اسٹریٹجیز بناتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر وہ اسباب اور ذرائع ڈھونڈتا ہے کہ فلاں بھی آ جائے تو عزت مل جائے گی، فلاں بھی آ جائے تو عزت مل جائے گی، فلاں بھی آ جائے تو عزت مل جائے گی۔ پھر دین شخصیتوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ وہ بنیادی تقاضا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو سیدنا عمر فاروق لے گئے مسجد حرام میں، کون اذان دیتا ہے؟ یہ فلاں صحابی اذان دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، آج اذان میں خود دوں گا۔ کعبے کے صحن میں اذان کس نے دی؟ سیدنا عمر فاروق۔ جب اذان کی آواز حرم مکہ میں گونجی، چھوٹا سا تو شہر تھا، جب آواز گونجی سارے لوگ حیران، ششدر، دم بخود، انگشت بدندہ، کہ یہ آواز کیسی ہے؟ آج تک یہ آواز سنی نہیں، یہ کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ بڑا عجیب منظر ہے، بڑا عجیب منظر، تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود۔ البدایہ والنہایہ کا جو حوالہ میں بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق آذان دے رہے ہیں، جس کے کان میں وہ آذان کی آواز پہنچتی ہے، خرامہ خرامہ کعبے کی طرف رواں دواں، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا۔ یہ آذان، یہ جرت کس کو ہوئی؟ یہ اللہ کا نام کون لے رہا ہے؟ یہ حضور کا نام کون لے رہا ہے؟ یہ محمد کا نام کون لے رہا ہے؟ یہ نماز کی بات کیا ہو رہی ہے؟ ہر کوئی کعبہ کی طرف، سینے کعبہ کی طرف دوڑا دوڑا، کشاں کشاں۔ جب آگے آتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ اذان دینے والا کوئی اور نہیں، یہ تو حضرت عمر ہے۔ اذان دینے والا کوئی اور نہیں، یہ تو حضرت عمر ہیں۔ تو سن لیجئے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جیسے ہی کوئی دیکھتا کہ اذان عمر دے رہے ہیں، فوراً اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاتا۔ کسی میں جرت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر حضرت عمر کو منع کر سکے۔ یہاں تک کہ ابو جہل کو پتا چلا، دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق اذان دے رہے ہیں، اور عجیب منظر ہے، لوگ کناروں پر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ہر کوئی مبہوت ہے کہ عمر کو کیا ہوا۔ تو ابو جہل نے ایک اعلان کیا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ وہ اعلان سنا دوں آپ کو، سناؤں؟ ابو جہل نے ایک اعلان کیا، اس نے کہا آج آدھا کفر مسلمان ہو کر مصطفیٰ کی طرف چلا گیا۔ آدھا کفر، کیا بولیے؟ آدھا کفر آج مسلمان ہو کر مصطفیٰ کی طرف چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر قریش مکہ حضرت عمر کو آدھا کفر مانتے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد آدھا اسلام مانتے تھے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے آدھا کفر مانتے تھے، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آدھا اسلام مانتے تھے۔
کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے. کافر مان رہا ہے، کافر کہ آدھا کفر مسلمان ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشیطان یفر عن ذل عمر. اب سنیے گا، فرمایا لوگوں یہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. شیطان عمر کے مجھے ٹائم بتانا ہے، آپ نے ٹائم. شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اے عمر، اگر ایک رستے پر تم بھی جا رہے ہو اور شیطان بھی جا رہا ہو. خان صاحب بڑی عجیب بات، ان سالہ کا ابلیس علی طریقے کا، ایک رستے پر آپ بھی جا رہے ہو اور شیطان بھی جا رہا ہو. تو فرمایا عمر، شیطان تجھے دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے، تجھے دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے. الشیطان یفر عن ذل عمر، تیرے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. اور پھر فرمایا سنیے گا، فرمایا لوگوں سنو، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. اور اگلا جملہ سنیے گا، بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں. اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، جو کچھ زبان عمر سے نکل جاتا ہے وہی حق ہو جاتا ہے. جو زبان عمر سے نکل جاتا ہے وہی. عبداللہ ابن ابی مر گیا، میں صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، اور بھی بہت ساری ہیں، اور بھی بہت ساری. پردے کا حکم سیدنا عمر فاروق کی وجہ سے آیا. پردے کا حکم کس کی وجہ سے آیا؟ سیدنا عمر فاروق کی وجہ سے. عرض کیا یا رسول اللہ، ازواج مطہرات باہر نکلتی ہیں، وہ پہچانی جاتی ہیں تو لوگ ان کو ایذا پہنچاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پردہ کیا کریں، اپنے آپ کو چھپا لیا کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھتے ہیں عمر، بس یہ ابھی مصطفیٰ کی زبان پر تھا ہی، جبریل دوڑے. فرمایا جبریل جلدی دوڑ، میرے محبوب سے کہہ دے جو عمر کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، جو عمر کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مر گیا. آپ کا بیٹا، اس کا بیٹا کعب بن ابی، کیا نام بولیے، وہ مسلمان تھا، حضور کا سچا عاشق تھا. وہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ مر گیا ہے تو مجھے کوئی کپڑا دیں جس میں میں اپنے باپ کو کفن دے سکوں. اپنے باپ کو کیا دے سکوں؟ کفن. اب قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. ساری زندگی اس نے مخالفت کی تھی، ساری زندگی دھوکہ دیا تھا، ساری زندگی آقا علیہ السلام سے دشمنی کی. حضور گئے، اپنی قمیض مبارک لا کے اپنے صحابی کو دی. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ سے تو کوئی بھی خالی ہاتھ واپس، اپنی قمیض مبارک لی. اس نے پتہ ہے کیا کہا آپ کے بیٹے نے، اس کے بیٹے نے، حضرت کعب بن ابی نے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ قمیض نہیں چاہیے، یہ جو آپ نے ابھی پہنی ہوئی ہے نا مجھے یہ چاہیے، یہ جو پہن رکھی ہے نا آپ نے یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے. آقا علیہ السلام نے گھر تشریف لے گئے، وہ اتاری اور وہ اتار کر دے دی. جب اتار کر دے دی وہ گیا. اس نے ساتھ یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ جنازہ ہم غسل دے لیتے ہیں، کفن دے لیتے ہیں، تو جنازہ جب ہوگا تو آپ نے میرے والد کا جنازہ بھی پڑھانا ہے، میرے والد کا جنازہ بھی پڑھانا ہے. اب جو بات بتانے لگا ہوں وہ سنیے گا.
جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ آقا علیہ السلام سنیے گا اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیجئے گا، وہ بدبخت، وہ منافق، وہ ساری زندگی حضور کی دشمنی کرنے والا، جب جنازے کا وقت ہوا تو حضور کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ سیدنا عمر فاروق نے حضور کی کملی کا دامن پکڑ لیا، قمیض مبارک کا دامن پکڑ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ آج نہیں جانے دوں گا، یہ ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا، ساری بھئی حضور تو رحمت للعالمین تھے نا۔ آقا علیہ السلام کیا تھے بولیے؟ رحمت للعالمین، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ تو حضور کے کملی کا قمیض کا دامن پکڑ لیا سیدنا عمر فاروق نے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ حضور فرمائے میں نے جانا ہے، عمر کہے نہیں جانا، حضور فرمائے جانا ہے اور عمر کہے نہیں جانا۔ تکرار ہو رہی تھی، تکرار ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل آئے، عرض کی مولا یا رسول اللہ جو عمر کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، یہ عمر ٹھیک کہتا ہے، جو عمر کہتا ہے نا کہ نہیں جانا، یا رسول اللہ صرف آج ہی نہیں جانا، اب قیامت تک جو بھی مر جائے منافقوں میں سے آپ نے نہیں جانا، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور یا رسول اللہ اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ قبر پر کھڑے ہو گئے تو یا رسول اللہ پھر تو یہ بخشا گیا نا، تو رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ آپ کا دشمن ہو اور بخشا جائے، آپ کا دشمن ہو اور بخشا جائے، اللہ نے مور لگا دی ہے، محبوب آپ نے جانا نہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتری، کیا اتری بولیے؟ لا تقم علی قبرہ، اے محبوب اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا، آبادہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا۔ تو یہ وہ عمر ہیں۔ پھر سنیے گا سیدنا عمر فاروق وہ ہستی ہیں، روم جن کے دور میں فتح ہوا، 1000 شہر فتح ہوئے، کتنے بولیے؟ 1000 شہر فتح ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق وہ ہستی ہیں 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی، حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو شہر میں نکل کر گلیوں میں گشت کرتے، کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو رہا، اور پھر اپنی پشت پر اناج لاد کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو غسل دیا گیا، تو غسل کے وقت آپ کی کمر پر نشان تھے، پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے پڑے؟ کہا کہ یہ رات بھر جاگ کر اپنی کمر پر پشت پر اناج لاد کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ یہ راز آپ کی شہادت کے بعد کھلا۔ فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو کل قیامت کے دن اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اب ساری باتیں سامنے رکھ لیجئے، اب جو آخری بات کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو یہاں پر ختم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو کون ہوتا؟ اب بولتے جائیں میرے ساتھ، کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حق کس کی زبان پر بولتا ہے؟ عمر کی زبان۔ شیطان کس کے سائے سے بھاگتا ہے؟ عدل کرنے والے کون تھے؟ عمر فاروق۔ انصاف کرنے والے کون تھے؟ عمر فاروق۔ دین میں سختی کرنے والے کون تھے؟ عمر فاروق۔ نماز تراویح کا آغاز کرنے والے کون تھے؟ عمر فاروق۔ جس حال میں نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں آج جماعت کے ساتھ، اس کا آغاز سیدنا عمر فاروق نے کیا۔ ادھر عمر کی زبان سے کچھ نکلتا، ادھر اللہ پاک قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل فرما دیتا۔ 22 لاکھ مربع میل کے مالک حکمران۔ آئیے آخری بات نہ بتا دوں آپ کو،
یہ عمر بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور یہ عمر بھی سامنے رکھ لیں. آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے بچے تھے اور ادھر میرے آقا علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین دونوں کھیل رہے تھے. دونوں کیا کر رہے تھے؟ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ. دونوں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے آپس میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ وقت کے بیٹے تھے، خلیفہ وقت کے بیٹے، لڑائی ہوئی، نزاع ہوا. دونوں دوست تھے. حضرت امام حسین نے کہا تم ہم سے کیا لڑو گے؟ تم بھی ہمارے غلام، تمہارا باپ بھی ہمارا غلام، تم بھی ہمارے نوکر، ہمارے غلام، تمہارا باپ عمر بھی ہمارا کیا غلام. وہ بچے تھے، معصوم تھے، وہ رو پڑے، ان کو اچھا نہ لگا. روتے روتے گھر چلے گئے. جا کر اپنے بابا حضرت عمر سے کہا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود. جا کر اپنے بابا حضرت عمر سے کہا، وہ لیٹے ہوئے تھے، ابا جان آج تو عجیب معاملہ ہوا، عجیب معاملہ ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ آج میں اور حسین کھیل رہے تھے تو حسین نے جا کر مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے غلام اور تمہارے بابا بھی ہمارے غلام. ابا جان مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا بیٹا دوبارہ بتانا حسین نے کیا کہا ہے، مجھے بات بھی سمجھ نہیں آئی. ابا جان حسین نے یہ کہا ہے کہ تم بھی ہمارے غلام، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم بھی ہمارے غلام، تمہارے بابا بھی ہمارے غلام. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پہلے بیٹھے تھے پھر کھڑے ہو گئے. کہ بیٹا مجھے ایک بار پھر کہہ دو، ایک بار پھر بتا دو، ایسے ہی کہا تھا نا، یہی کہا تھا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا. ابا جان میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حسین نے ایسے ہی کہا تھا کہ تم بھی ہمارے غلام، تمہاری نسلیں بھی ہماری غلام، تمہارے بابا بھی ہمارے غلام، ہمارے نوکر. اچھا بیٹا ایک کام کرو، یہ کاغذ کا پردہ لے جاؤ اور لے جا کر یہ حسین سے لکھوا کر لاؤ اور سنو. اگر آج حسین نے یہ لکھ دیا کہ تم بھی ہمارے غلام، تمہارے بابا بھی تمہارے غلام، تو سنو تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. اور سنو یہ پرزہ، پھر کاغذ کا پرزہ مجھے دفن کرتے ہوئے میری قبر میں رکھ دینا، میرے مزار میں رکھ دینا. اس لیے کہ سن لو، پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ، حق جس کی زبان پر بولتا ہو، قرآن جس کے کہنے پر نازل ہوتا ہو، لوگوں وہ ہستی کے پردہ جس کی وجہ سے نافذ ہوا ہو، وہ ہستی جو بولے تو شیطان ڈر کے بھاگ جائے، لیکن اس کو بھی حضور کی آل کی محبت کی سند کی ضرورت ہے. اس کو بھی حضور کی آل کی محبت کی، بولیے پھر بولیے، محبت کی، آل کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور آپ کس گاجر کی مولی ہیں، کس باغ کی مولی ہیں؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتی ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ کھڑا ہونا آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، اور چاہ دوڑتے ہیں حضور کی آل پر. آؤ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے دلوں کو حضور کی آل کی محبت سے سجا لو، حضور کی آل کی محبت سے سجا لو، اپنے ذہنوں کو حضور کی آل کی محبت سے روشن کر لو.
مولا کائنات کی محبت سے، سیدہ کائنات کی محبت سے، امام حسین کی محبت سے، امام حسن مجتبی کی محبت سے، امام جعفر الصادق کی محبت سے، امام موسیٰ کاظم کی محبت سے، امام علی رضا کی محبت سے، امام مہدی کی محبت سے، جب تک یہ محبتیں ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوگی، ہمارا عقیدہ بھی درست نہیں ہوگا، ہمارا عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ یہاں پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، یہیں سے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ شروع کروں گا، محبت اہل بیت، اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔